بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ کہو کہ مشرکو، جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو، وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، محترم اسلامی بھائیوں، عزیز خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا۔ سنت کی اتباع کرنے والوں میں سے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عافیت سے بھی نوازا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی سعادت، دنیا اور آخرت کی سعادت اور نیک بختی ان تین چیزوں کے اندر سمو دی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، اہل سنت والجماعت میں سے بنایا، عافیت سے نوازا۔ یہ تینوں چیزیں حقیقت میں سعادت مندوں کو دی جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر بندہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور اس نعمت کے عظیم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی نعمت کہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میری نعمت میں نے تم پر پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام تمہارا دین رہے اس بات سے میں راضی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اسلام کو اپنی نعمت کہا ہے۔ یہ اسلام کی فضیلت اور اسلام کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ بلکہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر بھیجے گئے ہیں، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اسی نعمت کو اللہ کے بندوں سے متعارف کرانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اسی اسلام کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ بلکہ تمام انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اسی اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا ہے۔ لیکن عزیز بھائیوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کے ارتکاب سے، جن چیزوں کو کر بیٹھنے سے آدمی کی یہ عظیم نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو کرنے سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا، اس کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے زمرے سے نکل کر کافروں کی لسٹ میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، اور رب سے دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اے اللہ حق بات کو ہم پر واضح فرما، حق بات پر عمل کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل کو بھی ہم پر واضح کر دے، باطل سے تو ہمیں بچا لے۔ وہ چیزیں جن کے کرنے سے آدمی کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، آدمی مومنوں کے زمرے سے نکل کر کافروں کی جماعت میں شریک ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو نواقض اسلام کہتے ہیں۔ یعنی ایسی چیزیں جو ایمان کو توڑنے والی ہیں، اسلام کو ختم کرنے والی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شریک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص چیزوں میں کسی کو بھی شریک کیا جائے، یہ شرک کہلاتا ہے، اور ایسا کرنے والا
دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ شرک کے متعلق گزشتہ پروگرام میں کافی تفصیلی بحث کی جا چکی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ملاقات میں نواقض اسلام میں سے ایک اور چیز کے متعلق سیر حاصل بحث کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسلام کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک اور چیز، اسلام کو توڑنے والی چیزوں میں سے دوسری اہم اور بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان عبادت میں کسی کو وسیلہ بنائے، اپنے اور اپنے رب کے درمیان عبادت میں کسی اور کو وسیلہ بنانا، اس کی عبادت کرنا، اسے مصیبت میں پکارنا، اس پر بھروسہ کرنا اور اس سے شفاعت طلب کرنا، یہ نواقض اسلام میں سے ایک ہے۔ جو آدمی اس چیز کا ارتکاب کرتا ہے، علماء امت کا اتفاق ہے کہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اور اپنے رب کے بیچ کسی اور کو وسیلہ بنا کر اس کی عبادت کرتا ہے، مصیبت میں پہنچ کر اسے پکارتا ہے، اس پر ایسا بھروسہ کرتا ہے جیسا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اس سے سفارش طلب کرتا ہے، تو علماء امت کا اتفاق ہے کہ ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وسیلے کا موضوع بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری موضوع ہے۔ وسیلے میں سے کچھ وسیلے ایسے ہیں جو مشروع ہیں، جائز ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان وسائل کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور وسیلوں میں سے کچھ وسیلے ایسے ہیں جو ناجائز اور بدعت ہیں، اور وسیلوں میں سے کچھ وسیلے ایسے ہیں جو نعوذ باللہ شرک کی حد تک پہنچ کر انسان کو دائرہ اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں، وسیلے کا مطلب کیا ہے، وسیلے سے مراد کیا چیز لی جاتی ہے۔ وسیلہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں بھی وسیلے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وسیلے کا مطلب ہے وہ چیز جو انسان کو اس کے مقصد تک پہنچائے، وہ ذریعہ جس ذریعے سے انسان اپنے مطلوب تک پہنچ سکتا ہے، کسی بھی چیز تک پہنچانے والا ذریعہ، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پانی کے کنویں کے پاس ہیں، پانی تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کو پانی تک پہنچانے والی چیز رسی اور بالٹی ہے، یہ پانی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، یہ پانی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ یہاں سے اپنے ملک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کو یہاں سے آپ کے ملک تک پہنچانے والی چیز ہوائی جہاز ہے،
یہ یہاں سے آپ کو اپنے ملک تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچانے کے کچھ وسائل ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کے کرنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی رضامندی تک پہنچانے والے وسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت تک پہنچانے والے کچھ وسائل ہیں جن پر عمل کر کے آدمی اللہ کی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ ان وسائل کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو جنت تک پہنچنے کا وسیلہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ جنت تک لے جانے کا ذریعہ کلمہ توحید کو کہنا، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو وسیلے کا مطلب ہے وہ چیز جو آدمی کو کسی مطلوبہ چیز تک پہنچائے۔ اور وسائل میں سے، ذریعوں میں سے کچھ ذریعے ایسے ہیں جن ذریعوں کا انکار کفر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ہم تک نبیوں کے ذریعے پہنچا ہے، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے آیا ہے۔ جو آدمی اس وسیلے کا انکار کرے، جو آدمی اس ذریعے کا انکار کرے، ایسا آدمی کافر ہے۔ اسی لیے وسیلے کے متعلق سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وسیلوں میں سے، واسطوں میں سے، ذریعوں میں سے کچھ ذریعے ایسے ہیں جن کا انکار کفر ہے۔ واسطوں میں سے کچھ واسطے ایسے ہیں جن کو ثابت کرنا کفر ہے۔ واسطوں میں سے کچھ واسطے ایسے ہیں جن واسطوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مشروع اور جائز قرار دیا ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے، تو سب سے پہلے اس سے پوچھو کہ واسطے سے تیری مراد کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کا دین ہم تک نبیوں کے واسطے سے پہنچا ہے، نبیوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو یہ ایمان ہے، کیونکہ جو آدمی اس واسطے کا انکار کرے گا ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اہل بدعت کی زندگی کو ٹٹولو تو وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جن چیزوں کو شریعت نے ثابت کیا ہے، اور ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں جن چیزوں کو شریعت نے ٹھکرایا ہے۔ اہل بدعت، اہل الضلال، گمراہ لوگ، بعض لوگوں کا ان میں سے یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا پیغام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نبیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ان میں سے ولایت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنی قلبی الربی، میرے دل نے ڈائریکٹ اللہ سے مجھے یہ بات بیان کی۔ یہ ضلالت ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ کی بات تک پہنچنے کا
اگر ہمارے پاس کوئی ذریعہ اور کوئی واسطہ ہے تو وہ صرف اور صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے بغیر ہم تک اللہ کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی۔ جو آدمی اس وسیلے کا انکار کرے، اس واسطے کا انکار کرے اور یہ کہے کہ میرا وجدان کہتا ہے، میں نے خواب میں فلاں چیز دیکھی اور اس کو دین بناتا ہے، اس کو اللہ کا پیغام سمجھتا ہے، ایسا آدمی منحرف، گمراہ اور ضلالت کی گہری کھائی میں ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جس راستے کو چنا ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذریعہ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا واسطہ ہے۔ لہذا اس واسطے کا اقرار عین ایمان ہے اور اس واسطے کا انکار کفر اور ضلالت ہے۔ دین کی کوئی چیز اللہ کے انبیاء کے بتائے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ خواب دین نہیں ہو سکتے، کسی کا وجدان کہے یہ دین نہیں ہو سکتا، کوئی اندھیرے کوٹھری میں بیٹھ کر مراقبے میں ڈوب کر یہ کہے کہ میں نے رب کو کہتے ہوئے دیکھا ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان اس کی تعلیمات کو پہنچنے کا، اس کی تعلیمات کو پہنچانے کا اگر کوئی واسطہ اور ذریعہ ہے تو وہ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا واسطہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبیوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کوئی بات اللہ کی مخلوق تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ واسطہ، یہ ذریعہ، یہ وسیلہ، اس کا اقرار ایمان ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ایسا ہے جس وسیلے کا اقرار کفر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہماری عبادتیں اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اللہ کی کسی مخلوق کے واسطے کی ضرورت ہے، لہذا ہم اللہ کے اس مخلوق کو پکاریں گے، ان سے دعا کریں گے، ان پر بھروسہ کریں گے، یہ شرک ہے۔